مسلمان کا خیر خواہ ہونے کی بجائے کافر کا خیر خواہ ہو گیا، مسلمان کے ساتھ محبت رکھنے کی بجائے کافر کے ساتھ محبت رکھنے لگ گیا۔ کیوں؟ اشداء علی الکفار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف مومنوں کو عطا فرمایا تھا، انہوں نے اسے چھوڑا تو اللہ نے اگلا بھی ان سے چھین لیا۔ رحماء بینہم والی بات ہی نہیں رہی۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جو کافروں کے پریشان ہونے پر پریشان ہوتا ہے اور مومنوں کے پریشان ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو کے 10 یہودی مار دیتا ہے تو فوراً سے پہلے بھائی کافر نہیں، آپ کے ملک کا میڈیا جو ہے چیخ چلا رہا ہے جیسے ان کی سگی ماں مر گئی ہو، چیخ چلا رہے ہیں وہ جو دیکھو جس نے یہ کر دیا، اور فوراً سے پہلے جو ہے الزام جو ہے وہ اسلام پہ آتا ہے۔ تیری بیوی جاتی دکھائی دی تو تو جناب عقیدہ ہی چھوڑ گیا، ایمان ہی چھوڑ گیا، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وفا ہی چھوڑ گیا۔ کافر چاہتے یہی ہے، ان کی محبتوں کا رخ میری طرف رہے، ان کی محبت کا قبلہ میں رہوں، اور ان کی نفرت کا مرکز جو ہے ان کا اپنا مسلمان بھائی بن جائے۔ سچی کہہ رہا ہوں، کسی بھی مسلمان سے یہ والا کام اس کے ہاتھ سے نہ ہو کہ کوئی مسلمان اسلام سے بدظن اس کی وجہ سے ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے اہل کفر کے اختلاف سے ہونے والے نقصان کو بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کے باہمی اختلاف سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور جو فوائد حاصل ہونے والے ہوتے ہیں امت کو، وہ ان اختلافات کی وجہ سے وہ فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے۔ چند ایک باتیں ایک اور پہلو سے آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اہل ایمان جو ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، جب اس کو سختی کا اور غضب کا اور نفرت کا رخ کفر کی طرف، اہل کفر کی طرف نہ رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ اس سختی کا اور غضب کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف ہو جاتا ہے۔ سمجھ آیا نا؟ وہ پھر کس طرف ہو جاتا ہے؟ وہ اپنی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محفوظ فرما لے تو پھر جو ہے وہ اختلافات ہونے کے باوجود بھی وہ بغض، وہ نفرت جو ایک باطل کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نفرت اور بغض جو ہے اس کا تعلق، اس کی توجہ جو ہے وہ خالصتاً پھر بھی کفر کی طرف رہے ہیں۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ سمجھ نہیں آیا؟ جیسے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک میدان میں ہیں، ایک جانب ایک ہیں، دوسری جانب دوسرے ہیں، دونوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ ہرقل جو ہے روم کا بادشاہ یورپ کا، اس نے پیغام بھیجا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں کمک بھیجتا ہوں علی کے خلاف لڑنے کے لیے، تو تم جو ہے وہ بس حامی بھر دو، بندے میں بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوبارہ تو نے ایسی کوئی بات کی نا تو پھر میں اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر کے تیرے خلاف چڑھ دوڑوں گا۔ میں باہم لڑائی تو چل رہی ہے، لیکن وہ بغض والا اور نفرت والا جو رخ کفر کی طرف تھا وہ اسی طرح کھڑا ہوا ہے۔ آج ہوا یہ ہے کہ ہم نے وہ نفرت والا جو رخ تھا، ہم نے جو کافر کی طرف رکھنا تھا، وہ آج ہماری طرف آ گیا ہے۔ اور اس کا مزید نقصان کیا ہوا ہے، مستزاد نقصان کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ رحماء بینہم، جو باہم محبت ہونی چاہیے تھی، وہ باہم محبت جو ہے وہ خیر خواہی، وہ محبت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ کافروں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مسلمانوں کی باہمی نفرت جو ہے وہ یہ رنگ لائی کہ مسلمان کا خیر خواہ ہونے کی بجائے کافر کا خیر خواہ ہو گیا، مسلمان کے ساتھ محبت رکھنے کی بجائے کافر کے ساتھ محبت رکھنے لگ گیا۔ کیوں؟ اشداء علی الکفار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف مومنوں کو عطا فرمایا تھا، انہوں نے اسے چھوڑا تو اللہ نے اگلا بھی ان سے چھین لیا۔ رحماء بینہم والی بات ہی نہیں رہی۔ پھر رحماء
رحماء بین الکفار تو ہو گئے ہیں لیکن رحماء بینہم نہیں رہے، رحماء بین الکفار ہو گئے ہیں۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہودی کا خیر خواہ دکھائی دے گا، کلمہ پڑھنے والا نصرانی کا خیر خواہ دکھائی دے گا۔ آج دو مسلمان لڑ پڑیں، دونوں کی نگاہ کافروں کی طرف ہوتی ہے، یہ ہمیں بچائیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہر مسلمان جو ہے، مسلمانوں کی حکومتیں، ان کے نظام سارے کے سارے کافروں کے کندھے پہ چل رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے حکومت مل جائے اور میں کافر کے کندھے پہ چڑھ کے حکومت حاصل کروں، اور اس حکومت حاصل کرنے کے بدلے میں اس زر مبادلہ جو دیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے کچھ دیا جائے تو ملتا ہے نا، اس دینے کے بدلے میں چاہے اسلام کی آواز دبانی پڑے، چاہے اسلامی مرکزوں پر پابندیاں لگانی پڑے، چاہے مسلمانوں کو ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے ہر قیمت پر، چاہے اسلام کے ساتھ دشمنیاں مول لینی پڑے، جو بھی کرنا پڑے، ہر اس کام پر جو ہے نا وہ ہر وہ کام کر کے جن سے وہ راضی ہوں اپنی حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کا ایک ملک آپ کو ایسا دکھائی نہیں دے گا جو یہ کہہ سکے علل اعلان کہ میں بھائی کافروں سے بری ہوں، میرا تعلق صرف اسلام کے ساتھ ہے اور اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ بھی نہیں، ایک حکومت بھی نہیں پوری دنیا کے اندر۔ سارے لوگ جو ہیں وہ سارے کافروں کے کندھوں پہ، ان کی اشیرباد پہ، ان کے ساتھ تعاون کر کے، ان کے ذمہ بن کے، ان کے جناب ماتحت رہ کے یہ حکومتیں کرنا چاہتے ہیں، اپنے نظام جو ہے نا وہ کفر کے نظام کو لاگو کیے ہوئے۔ اور پھر بتائیں اہل اسلام کی نفرت دل میں آئی یا نہیں آئی؟ کافروں کے ساتھ خیر خواہی آ گئی، اہل اسلام کی نفرت آ گئی۔ اشداء علی الکفار گیا، اشداء علی المومنین ہو گیا، رحماء بینہم کی جگہ جو ہے وہ رحماء بین الکفار ہو گیا ہے۔ یہی وجہ آج پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جو کافروں کے پریشان ہونے پر پریشان ہوتا ہے اور مومنوں کے پریشان ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلے یورپین ملک میں ایک بندہ مسجد میں گھس جاتا ہے، 50 لوگوں کو گولی مار دیتا ہے، یہ کہہ کے عالم کفر جو ہے کہ یہ ایک بندے کا ذاتی معاملہ ہے، وہ نفسیاتی مریض تھا، چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو، یہ معاملہ دبا دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو کے 10 یہودی مار دیتا ہے تو فوراً سے پہلے بھائی کافر نہیں، آپ کے ملک کا میڈیا جو ہے چیخ چلا رہا ہے جیسے ان کی سگی ماں مر گئی ہو، چیخ چلا رہے ہیں وہ جو دیکھو جس نے یہ کر دیا، اور فوراً سے پہلے جو ہے الزام جو ہے وہ اسلام پہ آتا ہے، سیدھا اسلام پہ، اسلام دہشت گرد ہے بھائی۔ وہاں 50 بندے مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں نماز پڑھتے ہوئے تو نفسیاتی مسئلہ ہے، انفرادی مسئلہ ہے، ایک بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ تھا اس کا، نفسیاتی مریض تھا وہ، اس نے یہ کر دیا۔ ابھی نفسیاتی مریض تھا، اپنے گھر کے بندے کیوں نہیں مارے؟ اپنے مذہب کے بندے کیوں نہیں مارے؟ مسلمانوں کو آگے شہید کیا اس نے، کیوں؟ یہاں کو کسی نے ایک بندے نے کر دیا ہے۔ اور سچی بات بتاؤں، اسی لمحے میں صرف 2 گھنٹے بعد آسٹریلیا میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ 10 بندوں کو مار رہا ہے، پوری دنیا میں بریکنگ نیوز کے نام پہ چلی، نام ان کے مسلمانوں والے تھے تو فوراً جناب پاکستان کو ٹھوک دیا انہوں نے، یہ پاکستان یہ کر رہا ہے سارا۔ اور وہ اعلان کرنے والے کون تھے، نعرے لگانے والے کون تھے؟ فوراً سے پہلے اسرائیل کا میڈیا، انڈیا کا میڈیا اور افغانستان کا میڈیا، یہ تینوں شور ڈال رہے تھے جناب یہ پاکستانی ہیں، وہ بعد میں پتہ چلا وہ ہندوستان کے ہیں۔ اب آپ ذرا بتائیں، فوراً سے، یہ تو میں ان 3 کا بتا رہا ہوں نا، یعنی جس جگہ پہ یہودی کھڑا ہے وہیں پہ ہندو کھڑا ہے، وہیں پہ یہ ساتھ کھڑے ہوئے، یہ معاملہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے 2 گھنٹے بعد فلسطین کے اندر کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس کا نام ہی کوئی نہیں، اس کا نام ہی کوئی نہیں۔ یہاں اسلام دہشت گرد ہو جاتا ہے، وہاں ملکوں کے ملک مسلمانوں کو وہ ذبح کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، ان کا نام ہی کوئی نہیں بھائی۔ سچی بات ہے، یہاں اس وقت جو ہے نا کوئی شاید سستی ہے نا، قسم خدا کی، یہاں جس کتے کے گلے میں پٹا ہو نا اسے بھی کوئی نہیں مارتا۔ یہاں بندہ جو یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، بھائی حنیف مسلمہ کہہ دے، حنیف کہہ دے اپنے آپ کو، مسلم صرف کہنا کوئی وارہ نہیں کھاتا ان کو، وہ کہتا ٹھیک ہے چل بھی ٹھیک ہے مسلمان ہے، حنیفہ کہہ دے اپنے آپ کو، میں ہر باطل سے پرے ہوں بھائی۔ جو یہ والا مسلمان ان کو برداشت نہیں ہے، یہ والا مسلمان، حنیفہ والا مسلمان برداشت کو نہیں، جس کا نعرہ ابراہیم علیہ السلام نے لگایا تھا، وہ نعرہ تو نمرود کو برداشت نہیں، وہ نعرہ تو فرعون کو برداشت نہیں، وہ نعرہ تو ابو جہل کو برداشت نہیں، وہ نعرہ تو دنیا جہان کے بڑے بڑے دجال کو برداشت نہیں۔ تو بھئی یہ والا جو ہم نے اشداء الکفار جب سے ہم نے چھوڑا ہے نا،
میں یہ نہیں کہ صرف حکومتوں تک یہ معاملہ ہے، یہ والی لعنت نیچے تک بھی آ چکی ہے، عوام میں بھی ہے۔ اگر آج یہاں بیٹھ کے ہم مثال کے طور پہ فیس بک پہ یہ لکھ دینا یہودی ذلیل ہیں، کم از کم سینکڑوں کومنٹس یہ آ جائیں گے، آپ یہودی کا موبائل استعمال کر کے یہودی کو برا کہہ رہے ہیں۔ کون ہے؟ پاکستانی ہے۔ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ عمران ہے، شبیر ہے، راشد ہے، عبد المجید ہے، یہ نام ہے۔ ابے عاشق رسول ہیں، ابا کو کس پیر کا مرید ہے، کو کسی پیر کا مرید ہے، اور بیٹا آگے وہ یہودی کا خیر خواہ ہے۔ یہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ بندہ مجھے ایسے کہنے لگا، میں نے کہا یار دیکھو بات سنو، اگر ہم نے یہودی کا موبائل استعمال کیا تو کیا خیال ہے یہودی کو کیا کہیں؟ پھر اب ہم یہودی کو دشمن نہ مانے، ہم یہ دشمن ہے وہ اس کو دشمن نہ جانے ہم۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے تم گدھے پہ سامان لاد کے لائے ہو تو گدھے کو کیا کہو گے پھر؟ وہ گدھے کو ابا کہتا ہے؟ بتائیں نبی، گدھے کو تو پھر بھی گدھا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھی اگر اس نے کوئی چیز ایجاد کر دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی شے لے کے تم اس پہ ایمان لے آؤ، اس کا کلمہ پڑھ لو۔ اگر کسی سے کوئی یہی تمہارا اصول جو ہے وہ رکھا جائے سامنے کہ یہودی نے موبائل ایجاد کیا ہے تو تم اس کا کلمہ پڑھ لو، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ تمہاری اللہ تبارک و تعالی ہی فضا کو یہ حکم دے دے کہ یہ ان کے مواصلاتی نظام سارا درہم برہم کر دے، تمہارا موبائل کہاں گیا، تمہاری ترقی کہاں گئی؟ آواز پہنچانے والے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ تو میرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر ایمان ہی لانا بنتا ہے تو مرو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤ نا، تو ہے وہاں تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم اگر وفادار ہی بننا مقصود ہے نا، پھر اللہ کے وفادار کیوں نہیں بنتے تم؟ تو یہ معاملہ ہے بھائی، یہ صرف اسی لیے ہوا کہ شدہ علی الکفار جو ہے نا، اور بھائی اختلافات شروع دن سے ہیں، اختلاف کو مخالفت بنا دینا، اختلاف کو باہمی بغض، حسد اور کینے کا سبب بنا دینا، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، رحماء بینہم نہیں رہیں گے، اشداء علی الکفار نہیں رہیں گے، محبتوں کا رخ کافروں کی طرف ہو جائے گا اور نفرت کا رخ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اس طبقے کا آپس میں الجھاؤ ہوتا ہے نا، اس سے کافر تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے، اس سے جو کافر ہوتے ہیں یعنی جن کا ذہن بن رہا ہوتا ہے اسلام کے قبول کرنے کی طرف، وہ بھی بدظن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں یا پھر کچے مسلمان ہوتے ہیں جن کو اسلام میں رسوخ حاصل نہیں ہوتا، وہ بھی یہ الجھاؤ دیکھ کر کے وہ بھی اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ دو طبقے ہمیشہ ان کے الجھاؤ کی وجہ سے اسلام سے پرے ہوئے ہیں۔ چھوٹے سے مسئلے پر بھی، چھوٹے سے مسئلے پر لڑائی ہوئی، چھوٹے سے مسئلے پر، اور نقصان کیا ہوا؟ اسلام کے قریب آ رہے تھے وہ بدظن ہو گئے، اسلام کے اندر جو ایسے غیر راسخ لوگ تھے جن کو رسوخ حاصل نہیں تھا وہ بھی متنفر ہو گئے۔ دو لوگ ہمیشہ الجھاؤ کی وجہ سے ان دو بندوں کا نقصان وہی طبقہ کرتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھاؤ پیدا کرتا ہے اور مزاحمت اختیار کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک مسئلہ چھوٹا سا بطور مثال کے رکھنا چاہتا ہوں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ مقدمہ باندھا ہے نا کہ دو بندوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے جی طلاق ثلاثہ کا، 3 طلاق اکٹھی واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس مسئلے پر شروع دن سے امت میں کوئی اختلاف نہ تھا، امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں وہ جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی واقع نہیں ہوتی، اور آج کل اس کے بعد جو ہے نا پھر اس طبقے کا نقصان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو نیا طبقہ پیدا ہوا آل الحدیث کا، وہ بھی 3 طلاقوں کے وقوع کے ایک دم 3 طلاقیں دی جائیں۔ ہم بھی کہتے ہیں گناہ ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا، لیکن دینے سے واقع ہو جائیں گی۔ جیسے کسی کے منہ پہ تھپڑ مارنا گناہ ہے نا، مارنے سے وجہ تو جائے گا نا، کہ نہیں بجے گا اس کو کہے جی یہ تو گناہ کا کام تھا، کیسے لگ گیا اس کو؟ گولی مارنا کسی کے سینے میں بندے کو پھڑکا دینا یہ گناہ کا کام ہے، کیا خیال ہے گولی مارنے سے لگے گی نہیں لگے گی؟ گولی لگ جائے گی، بندہ مر جائے گا۔ تو پھر یہ کہنا کہ یار جب گولی مارنا تھا ہی گناہ تو لگ کیسے گئی؟ دماغ خراب ہے بھائی۔ اور 3 طلاقیں دینی گناہ ہیں، لیکن یہ کس نے کہا کہ واقع نہیں ہوتی؟ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا مذہب لکھتے باقاعدہ مقدمۃ الباب، مقدمہ یہ قائم کیا امام بخاری نے، باب من اجاز طلاق ثلاث، 3 طلاق کے اکٹھے وقوع کا امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آگے کی بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 طلاق کے اکٹھی طلاق کے عدم وقوع کا جو معاملہ ہے یہ یہودیوں کے ہاں ہے. کن کے ہاں ہے؟ یہودیوں کو ہاں ہے. فرماتے ہیں اور وہاں سے وَأَخَذَتْ مِنْهُ الرَّافِضَةُ باتیں ان سے پھر رافضیوں نے لے لیا ہے. ان سے روافض نے لیا. اخذ منہ الرافضہ ان سے پھر روافض نے لیا ہے یہ نظریہ. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تھے نہیں ورنہ ان کا نام بھی شمار کرتے. ہاں اہل ظواہر کا نام لیا ہے. یہ پھر اہل ظواہر کے کونے خدرے میں آ سکتے ہیں یہ طبقہ جو ہے. اب نقصان کیا ہوا میں نقصان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے میری. ترکی کا حکمران تھا اس کا نام تھا خدائے بندہ. کیا نام تھا؟ خدائے بندہ. اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے بعد اب جو ہے وہ علماء سے پوچھا تو سارے یہی کہیں بھی 3 ہو گئی. اب یہ پریشان کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہوگی بیوی جاتی ہے ہاتھ سے. ابن مطہر ہلی یہ رافضیوں کا بڑا ہی شاطر اور بد زبان قسم کا بندہ تھا اور مناظر تھا بہت بڑا ان کا. یہ کہیں آ ٹپکا خدائے بندہ کے پاس جو حکمران تھا ترکی کا اس کے پاس آیا. اس کو ظاہری بات ہے بات تو پھیلی پھر علماء میں چلتی چلتی لوگوں تک پہنچی. تو یہ پہنچ گیا. اس نے کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا یہ مسئلہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. 3 طلاق اکٹھی دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے 3 طلاقیں نہیں واقع ہوتی. جب ابن مطہر ہلی نے یہ کہا تو اس کے بعد وہاں کے مفتی اعظم تھے مفتی نظام الدین شافعی رحمہ اللہ ترکی کے. ان کو طلب کیا گیا. وہ بیچارے شریف النفس وہ مناظرانہ چال بازیوں سے واقف نہیں تھے. ویسے بہت بڑے عالم تھے کیونکہ یہ بھی ایک میدان ہے فن کا. تو اس کے لیے بھی ہر بندہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. ہر بندہ ہر میدان کا بھی نہیں ہوتا بولنے والا. تو نظام الدین شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ جواب نہ دے سکے اس کی باتوں کا. تو نعوذ باللہ ہوا یہ کہ جو تھا خدائے بندہ ترکی کا حکمران وہ رافضی ہو گیا. بیوی بھی رکھ لی اس نے طلاق دینے کے بعد اور رافضی بھی ہو گیا. اس نے کہا بس سچا مذہب جو ہے وہ یہی ہے میں یہی قبول کر رہا ہوں. اچھا یہ ہوا. اور اس کے بعد ساتھ کیا ہوا؟ ساتھ یہ ہوا کہ یہ خدائے بندہ نے ابن مطہر ہلی کو اپنا مذہبی امور کا وزیر بنا لیا. یہ وزیر بن گیا. اب آپ کو پتہ ہے جس مذہب کا جس نظریے کا وزیر ہو وہ تو چاہتا ہے کہ میں ہر طرف ایک ہی رنگ دیکھوں. اس نے پھر وہی کیا. وہ جہاں بھی جاتا خدائے بندہ سلطان کے ساتھ جہاں بھی جاتا تو اس کے ساتھ 20 اونٹ ہوتے. ہزاروں کی تعداد میں ان پر کتابیں لدی ہوتی. 20 اونٹوں پر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہوتی اور لدی ہوتی. جہاں بھی جاتا مناظرے کرتا. لوگوں کو ایسے مار دھاڑ کر رہا ہے ہر طرف جناب اپنے مذہب کو جناب رواج دے رہا ہے. وہ حج کا موسم تھا تو حج کے لیے آیا. وہ خدائے بندہ بھی حج کے لیے آیا ہوا تھا. وہی ابن مطہر ہلی جو ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے وہاں جہاں مناسک حج ادا ہو رہے ہیں وہاں اعلان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اکفر الکفار ابو حنیفۃ النعمان. ابو حنیفہ النعمان جو ہے وہ سارے جہان کے کافروں سے بڑا کافر ہے. یہ اعلان کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ یہ ابن مطہر ہلی خود اعلان کر رہا تھا. وہاں شام کے عالم موجود تھے. انہوں نے یہ آواز سنی تو ایک دم لرز اٹھے. وہ کہ وہ حنفی نہ تھے. انہوں نے کہا ہمارا اجتہادات کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف ضرور ہے لیکن ان کے ایمان پہ تو مسئلہ کو نہیں. وہ ان جیسے تو بڑا مومن مخلص مومن تو سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو دوڑایا ابھی جو روکو اس کو جا کے اس کو کہو کہ تم سے بات کرنی ہے. اس تک جب پیغام پہنچا تو اس نے کہا کون ہے ایسا جو میرے سے بات کرنا چاہے گا میرے سے بات کرے گا. خدائے بندہ جو تھا وہ بھی وہاں موجود تھا تو اس نے اسے کہا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ. خدائے بندہ جو ہے وہ منصف ٹھہرا. مسجد خیف کے اندر مناظرہ. لاکھوں حاجی موجود ہیں وہاں پہ مسجد خیف میں عین حج کے دنوں میں یار مناظرہ ہو رہا ہے. کس بات پر؟ ابو حنیفہ کے ایمان پر. ابو حنیفہ کے ایمان پر. مسئلہ چلا کہاں سے ہے؟ 3 طلاق کے مسئلے سے چلا. ترکی سے چلا ہے. پہنچا کہاں پہ ہے؟ حج کے موسم میں حج کے موقع پر. میقات جہاں پہ حج کرتے ہیں وہاں پہنچ گیا یہ مسئلہ. بھائی
اور نفرت امام ابو حنیفہ کی ایسی ہے کہ وہ جناب نعوذ باللہ پوری دنیا سے بڑا کافر جو ہے وہ ابو حنیفہ کو کہا جا رہا ہے۔ مناظرہ کرنے کے لیے دونوں بیٹھ گئے، خدا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے سلطان ترکی کا، اس نے ظاہری بات ہے وہ بھی اس مذہب کو پورے ترکی میں رواج دینے کے لیے وہ پوری کوشش میں تھا، اہل سنت پہ ظلم ڈھائے جانے لگے ہر طرف، درمیان میں بیٹھ گیا، دونوں کی بات ہونے لگی۔ وہ جو شامی عالم تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، کسی بندے کا کافر ہونا یا اس کی زبان سے ثابت اس کی زبان سے ثابت ہوتا ہے، یا اس کے قلم سے ثابت ہوتا ہے، یا لوگوں کی باتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی اس کی زبان سے یا اس کی قلم سے ثابت ہوتا ہے، کسی کی باتوں سے تو کسی کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر میں کوئی بات کر رہا ہوں، میرے کو قلم میں کوئی ایسا جھول آ گئی ہے تو میری زبان سے جو جھول آئے گی وہی پکڑی جائے گی نا، یا میں لکھ رہا ہوں میرے قلم سے جو جھول نکلی ہے وہ پکڑی جائے گی، نہ یہ کہ فلانا کہہ رہا تھا ڈھمکانا کہہ رہا تھا میرے بارے میں کوئی کچھ کہتا رہے، اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا، یا اس کی بات مانی جائے گی۔ تو وہ شامی عالم نے کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ دیکھا جائے گا کہ تین باتیں، اب تم نے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی اپنا قول ہو، نمبر دو ان کے کسی شاگرد کا قول ہو، نمبر تین ان کے مذہب میں مفتہ بھی ہی قول ہو۔ تین باتیں، یہ جب تین شرطیں رکھی، کیونکہ یہ بندہ مناظر تھا اور یہ مناظرے کی چال بازیوں کو اور میدان جو مناظرہ جو تھا اس کے فن سے باہر تھا بندہ، اس نے کہا یہ تین باتیں ہیں بھائی، امام ابو حنیفہ خود کہے، ان کا کوئی شاگرد قول کرے، ظاہری بات ہے شاگرد کہہ رہا ہے تو معتمد ہے، شاگرد اپنے استاد پر اتنا بڑا بہتان کیوں باندھے گا کہ میرا استاد ہی مسلمان کو نہیں۔ تیسرا قول جو ہے، تیسری شرط یہ ہے، تم نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو غیر مسلم ثابت کرنا کہ وہ دنیا جہان کے بڑے کافر ہیں، تو ان کے مذہب کا ایک مفتبی قول دکھا دو جس میں وہ ظاہر ہو رہا ہو۔ دو تین ٹرمیں لی اس نے، دو تین باریاں لی اس نے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، اللہ نے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو ایسا ظاہر کیا، وہ وہی بیٹھا ہی مر گیا، مسجد خیف میں ہی وہی مر گیا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اسے مردار کیا، ذلیل ہوا، لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود تھے، کتنے لوگ جو ہیں وہاں پہ انہوں نے مذہب اہل سنت کو انہوں نے قبول کیا وہاں پر۔ خدا بندہ جو ہے وہ پھر سے مسلمان ہوا، اپنی بیوی کا شرعی جو ہے نا وہ تحلیل کے ذریعے پھر سے اس کے ساتھ نکاح کیا، اس نے 3 طلاقیں دے چکا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، اس نے جا کر کے پھر مسلک کے مذہب اہل سنت کو پھر عروج بخشا وہاں تو۔ یہاں پہ غور کرنے والی کچھ باتیں ہیں، حکمران کو دیکھیں کیسے اس نے صرف بیوی کی خاطر اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا دین چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کتنے لوگ ہیں وہ سنی ہوتے ہیں، بیوی کو طلاق دیتے ہیں، مسئلہ پوچھنے آتے ہیں ہمارے سے، ہم بتاتے ہیں بھئی 3 طلاقیں تو اکٹھی واقع ہو چکی ہیں، اب وہ کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ بھاگتے ہیں کسی اور مکتبہ فکر کے پاس، تو وہ کیا دیتے ہیں بھئی 1 دیگ بریانی کی یہاں دے دو، بیوی تمہاری حلال ہے، وہ بیوی کو پھر سے جناب اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھی اب 3 طلاقیں آپ دے چکے ہو، اب حلال نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا، کیا کہا، اس نے کہا کہ ہاں، پھر کسی اور عالم کے پاس گیا جو دوسرے ذہن کا تھا، اس سے جا کر کے پوچھا، تو وہ بندہ واپس آیا تو مجھے کہنے لگا لو جی آج کے بعد میں خود ہی وہی ہو گیا ہوں، وہابی ہو گیا ہوں۔ کیوں بھائی؟ میری بیوی بچائی ہے انہوں نے۔ میں نے کہا تیرے تو پھر سارا دین ایمان قرآن شریعت ساری کی ساری تیری بیوی تھی، تیری بیوی جاتی دکھائی دی تو تو جناب عقیدہ ہی چھوڑ گیا، ایمان ہی چھوڑ گیا، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وفا ہی چھوڑ گیا۔ بتائیں، یہ وہ طبقہ ہے، ایک الجھاؤ ہوا نا، یہاں پہ الجھاؤ ہوا۔ کیا خیال ہے؟ امت ساری کی ساری متفق تھی اسی بات پر یار، اناف ہیں، شوافے ہیں، حنابلہ ہیں، سارے کے سارے متفق تھے، لیکن درمیان میں آ کے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا اور معاملہ یہ ہوا کہ آج لوگ جو ہیں جتنے کچے ذہن کے تھے ان سب کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہی مسائل جو ہیں آج لبرل طبقہ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان 4 جو مسلک یہاں ہیں ان کو جناب بلاتا ہے ٹی وی پر، ہر سال
3 طلاق کے مسئلے، رفع یدین کے مسئلے، آمین اونچی کہنے کے مسئلے، یہی ان کو آپس میں چھیڑ چھڑا کر کے، ان کو آپس میں لڑا کے آخر میں کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو کہتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھے ہیں لیکن یہ لڑتے ہیں، یہ لڑتے ہیں، یہ ان کا اصل چہرہ ہے۔ روزانہ ہر سال رمضان المبارک میں یہی ہوتا ہے، ان کو لڑا کے وہ جو لوگ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں ان کو متنفر کرتے ہیں، جو اسلام میں اندر غیر راسخ لوگ ہیں ان کو متنفر کرتے ہیں۔ اس طرح کر کے یہ شیاطین جو ہیں اپنے کام میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہی کافر کی خواہش ہے۔ کافر چاہتے یہی ہے، ان کی محبتوں کا رخ میری طرف رہے، ان کی محبت کا قبلہ میں رہوں، اور ان کی نفرت کا مرکز جو ہے ان کا اپنا مسلمان بھائی بن جائے۔ آج یہی وجہ ہے کفر پر سارے متفق ہیں، یہودیت پر سارے متفق ہیں، نصرانیت پر سارے متفق ہیں، لیکن معاملہ جب اسلام کا آتا ہے تو پھر سارے الگ 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 ہو۔ سکول میں سارے اکٹھے نہیں پڑھتے، دیوبندی وہابی بریلوی شیعہ سارے اکٹھے پڑھتے ہیں، وہاں قادیانی بھی اکٹھے پڑھتے ہیں، وہاں ہندو سکھ بھی جو اتنے یہاں رہتے ہیں سارے اکٹھے پڑھتے ہیں۔ مسجد الگ الگ ہے، قرآن الگ الگ پڑھتے ہیں، قرآن اکٹھے بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے۔ انگریز کا نصاب ہے سارے اکٹھے ہیں، اسلام کا نصاب ہے تو لڑ پڑے، کیا ہوا بھائی؟ مسجد الگ الگ ہے، یہ حنفی، قادری، چشتی، سہروردی، دیوبندی، وہابی، بریلوی، شیعہ ہیں۔ مسجدوں کے باہر تقریباً لکھا ہوگا یہاں فلانا نہیں آ سکتا، فلانا نہیں آ سکتا، لیکن جتنے بھی جہاں جہاں یہودیت اکٹھا کرتی ہے وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں کفر اکٹھا کرتا ہے وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں اسلام اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے وہاں اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو نقصان کیا ہوا کہ محبتوں کا قبلہ جو ہے وہ کفر ہو گیا، اور نفرتوں کا مرکز جو ہے وہ اسلام ٹھہرا۔ اسلام کی جہاں بات آئے گی آپس میں نفرتیں ہوں گی، آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ جیسے یہاں میں نے ایک بار بات کی تھی، دور بیٹھا کسی ملک میں ایک مولوی جو ہے وہ کہنے لگا جی دیکھو بات سنو، یہ جو ہمارے مسلک کے لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں یہ ہمارے بڑے دشمن ہیں، یہ یہودیوں کے بارے میں تو میرا کہنے لگا وہ بات کرتا ہے، یہودی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یہودی کا نقصان ہمیں کیا ہوا ہے؟ میں نے پھر بتایا ان کو، میں نے کہا حضرت یہودی نہیں تو آپ کی ماں بہن بیٹی کو بے پردہ کیا ہے، اسی نے تو کہا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، سارا کچھ۔ میں نے کہا کہ وہ کہتا وہ وہاں بیٹھے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں، ان کا نقصان ہمیں کیا ہے؟ میں نے کہا بہت نقصان ہوا ہے حضرت، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی ٹائی تیرے بیٹے کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، تیرا بیٹا تب تک تعلیم نہیں پا سکتا جب تک ٹائی نہ پہن لے، تیرا بیٹا تعلیم نہیں پا سکتا جب تک پینٹ نہ پہن لے۔ میں نے کہا تعلیم کا تعلق ہی کیا ہے پینٹ کے ساتھ، ذرا مجھے یہ بھی سمجھا دے تو۔ میں نے کہا اس نے اپنا نظام، اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، ہر شے تیرے اوپر لازم کر دی ہے، بتا پھر تم ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ یہ مولوی سراج الحق ہے نا، یہ جماعت اسلامی کا جو امیر گزرا پچھلا، اس نے خود بتایا، اس نے کہا کہ ہم نے ان کو حکومت ملی تھی خیبر پختونخوا میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ IMF کو کہا کہ ہمیں کچھ فنڈ دیے جائیں ادھار کے طور پر، تو کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ دستخط کر دیے کہ آپ کو فلاں تاریخ کو دیں گے۔ کہتے ہیں جیسے ہمیں حکومت ملی تو ہم نے کہا بھئی یہ جو عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جی روڈوں پر، یہ ساری اتار دی جائیں، بے پردہ عورتیں جو ہیں یہ ساری اتار دی جائیں، پورے خیبر پختونخوا میں اسلام کو نافذ کر دیا جائے۔ کہتے ہیں پھر جب ہم گئے ان سے قسط لینے کے لیے، وہ جب وقت آیا تو انہوں نے کہا کون سی قسط؟ ہم نے کہا وہ جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ عورتوں کی تصویریں اتار دی ہیں۔ میں نے کہا کافر اتنا غیرت مند ہے عورتوں کی ننگی تصویریں نہیں اترنے دیتا ہیں، عورتوں کی جو تصویریں لگی ہوئی تھی بے پردہ وہ نہیں اترنے دیتا کافر، اس بات پہ ناراض ہو گیا، اور تو پورا اسلام ہاتھ سے دے کے بھی تیری غیرت نہ جاگی یار۔ اس نے پیسے نہیں دیے، یہ اس نے خود بیان کیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو بھائیو سچی بات ہے، ایک مسلمان ہی ہے آج جس کے لیے اسلام اتنا سستا ہے، اسلام کی عزت سستی ہے جی، قرآن کی عزت سستی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن چھوڑ، کہتا ہے چھوڑ دیا، وہ کہتا ہے قرآن پڑھنے والے کو مار دے، کہتا ہے مار دیا ہے حضرت، دیکھو مار دیا ہے، دے دو مجھے، کشکول پکڑے ہوئے ہیں۔ سچی بات ہے، حضور فرماتے ہیں تم بے وقت ہو جاؤ گے جیسے سمندر میں پڑی ہوئی جھاگ ہوتی ہے، کبھی اس کو جناب پانی ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے، کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آج ہی وقت ہے یہ یختلفون، جو کافروں نے اختلاف کر کے لوگوں کو اسلام سے بدظن کیا تھا، آج تم کام وہ نہ کرو۔ سچی کہہ رہا ہوں، کسی بھی مسلمان سے یہ والا کام اس کے ہاتھ سے نہ ہو کہ کوئی مسلمان اسلام سے بدظن اس کی وجہ سے ہو جائے۔ اپنے قول کا، اپنے عمل کا، اپنے فعل کا ہر وقت بندے کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کسی ایسی کام کا سبب تو نہیں بن رہا میری وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔